الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہر عبادت کو، چاہے وہ روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، جتنی بھی عبادت ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام عبادت کو جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں اس فرش پر وحی کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ روزہ یہ ڈھال ہے، اور روزہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں عطا کروں گا، یا اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ بہت عظیم چیز ہے۔ زکوٰۃ ایک اپنی جگہ پر ایک اہم فریضہ ہے۔ اتنی عبادتیں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اتنے عبادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن وہ تمام عبادتیں کا زمینی چیز پر، زمین پر عطا ہوئی تھی۔ لیکن ایک عبادت، ایک رکن ایک ایسا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ کتنی عظیم عبادت ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن عظیم میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام بے حیائی اور بری باتوں سے اگر کوئی چیز روکتی ہے تو وہ نماز ہے۔ جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں فرما رہے ہیں۔ جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی۔ حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی پنڈلیاں مبارک سوج جایا کرتی تھی، ورم آ جاتا تھا، پنڈلیوں میں ورم آ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اللہ رب العزت نے نماز جیسی عظیم عبادت، نماز جیسا عظیم تحفہ ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے وہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس کی قدردانی کریں۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اسے ہم شعبان کا مہینہ کہتے ہیں کہ جناب آقا نے اس مہینے میں برکت کی دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اسی مہینے میں، ماہ شعبان میں، اللہ کے نبی نے برکت کی دعا مانگی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کے شہری، یہ شعبان کا مہینہ کا میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اتنا عظیم مہینہ کہ جس کو ہمارے آقا، ہمارے محبوب اپنا مہینہ کہے، اور اس مہینے میں آپ کی عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں لگاتار روزے رکھا کرتے، عبادت میں کثرت ہو جاتی تھی، عبادت کے اندر منہمک ہو جاتے تھے۔ تو اسی عبادت کے اندر یہ شعبان کی عبادتوں میں ایک عبادت آتی ہے شب رات کے اندر۔ شب برات وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اگر ہم اپنی عبادتوں کو بڑھائیں تو اللہ کے یہاں پر اس کا بڑا ہی مقام ہوتا ہے۔ جس طریقے سے مسلمانوں کے لیے دو عید ہیں، ایک عید الاضحیٰ، دوسری عید الفطر، ہے نا۔ ایک عید کہا کہ روزے رکھ کر اللہ کے یہاں پر اللہ رب العزت مہمان کے طور پر خود مہمان نوازی فرماتے ہیں اور ہمیں مہمان بناتے ہیں۔ تو کہا ایک عید تو وہ ہے جو ہمیں اللہ رب العزت رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔
اور ایک عید وہ ہے کہ جس میں ہم اپنے اعتبار سے اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے اس اعتبار سے اللہ کے حضور میں قربانی پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت عید الاضحیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے دنیا میں دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہا دو عیدیں ہیں فرشتوں کے لیے، ایک عید تو کہا شب قدر کی ہے اور کہا کہ ایک عید شب برات کی ہے۔ فرشتوں کی بھی دو عید، اسی میں سے شب برات آتی ہے جس میں فرشتوں کی بھی عید ہے۔ اس میں فرشتے بھی عبادت میں منہمک ہوتے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہے۔ تو اتنے معصوم اللہ کی یہ مخلوق جو لا یعصون اللہ ما امرہم، ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ کسی کو سجدے کا حکم دیا تو وہ سجدے میں لگا ہوا ہے، کسی فرشتے کو اگر کہا کہ رکوع کرنا ہے تو کہا رکوع میں لگا ہوا ہے۔ جس فرشتے کو جس چیز کا حکم دیا ہے اس سے ذرہ برابر بھی وہ نافرمانی نہیں فرماتا ہے۔ وہ فرشتے بھی اس عید کی، ان کی عید کی رات میں تو کہا کہ عبادت کرے، اور ہم جیسے انسان جو گنہگار ہیں، جن کی زندگی کے اندر اتنے گناہ ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما دے تو خیر ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ رات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آج شب قدر کے اندر، شب برات کے اندر جو 14ویں شعبان میں آتی ہے، یہ رات بڑی عظیم ہے۔ اگر ہم اس رات میں ایک نماز پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے، ایک نفل نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے کہ جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ نماز عطا فرمائی تھی، انہیں عطیہ دیا تھا، انہیں گفٹ دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا اگر تم یہ 4 رکعت نماز پڑھ لو گے، اللہ رب العزت تمہارے چھوٹے بڑے جان کر انجانے میں کیے ہوئے ہیں ہر گناہ کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ تو کہا کہ اسے روزانہ پڑھ لو، اگر روزانہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو کہا ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اگر ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کہا مہینے میں 1 بار پڑھ لو، اگر مہینے میں بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو سال بھر میں 1 بار پڑھ لو، اور اگر سال بھر میں بھی ہمیں توفیق نہیں ملی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائے، میرے اور آپ کے ماں باپ قربان ہو اسی ایسی شخصیت پر جس نے فرما دیا کہ اگر تمہیں سال بھر میں بھی موقع نہ ملے تو کہا زندگی میں 1 بار اس نماز کو پڑھ لو، اللہ رب العزت تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم چیزیں۔ تو وہ نماز کی پابندی ہم بھی کریں، یہ شب قدر، شب برات کے اندر ہم بھی اس نماز کو پڑھیں۔ بہت آسان نماز ہے، بہت آسان نماز ہے، اس کی نیت کرنا ہے۔ نیت سن لیں ہم کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کے واسطے اللہ تعالیٰ کے کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ وقت مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کسی بھی وقت جب ہمیں سہولت ہو ہم پڑھ لیں، لیکن خصوصاً کہا کہ شب برات کے اندر، رات کے اندر اگر ہم پڑھیں تو نیت کر لیں۔ جس انداز میں اگر زبان سے نہیں بول سکتے تو دل میں ارادہ کریں کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کر لیں، نیت کرنے کے بعد کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کہہ کر ہم دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں، اور سب سے پہلے کا ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھ لی۔ اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی جو سورت جو ہمیں آسانی سے یاد ہو وہ سورت پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو 15 مرتبہ ثنا کے بعد اور 10 مرتبہ سورت کے بعد پڑھا تو 15 اور 10 یہ ہو گیا 25۔ پھر رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھے، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم۔ پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 مرتبہ پڑھے، 25 اور 10 35۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ کہ یہ کھڑے ہو جائیں۔ پھر کہا کہ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھے، 35 اور 10 45۔
پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں. سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ پہلے سجدے میں 3 تسبیح پڑھ کر پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، 45 اور 10 55. پھر کہا کہ سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھ جائے. کہا کہ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھے، 55 اور 10 65. پھر دوسرے سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیح پڑھے 3 مرتبہ اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھ لے. تو کہا 65، یہ 10 ہو گیا 75. ایک رکعت میں صلاۃ التسبیح میں کہا کہ اس دعا کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے ایک رکعت میں. تو ٹوٹل 4 رکعت نماز پڑھنا ہے. ان 4 رکعت میں 75 مرتبہ کا 300 مرتبہ ہو جائے گا. اگر ہم نے یہ زندگی میں کسی وقت بھی اور خصوصاً شبرات کی رات کے اندر اگر ہم اس عمل کو کر لیا، اللہ رب العزت ہماری زندگی بھر کے اعمال کو معاف فرما دے گا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو اس نماز کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شب برات کی رات کو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے حضور میں گر گڑانے کی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.